جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیب کے چیئرمین کو میں نے ایک ریفرنس فائل کیا ہے جو وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں نیب نے مجھے گرفتار کیا تھا نارووال اسپورٹ سٹی کے ایک جھوٹے مقدمے میں، جس کی فرمائش اس حکومت نے نیب کو کی تھی کہ ہمیں ہر قیمت پر پی ایم ایل این کے لیڈرز کو گرفتار کرنا ہے۔ تو ایک عجلت میں جھوٹا کیس بنایا گیا اور مجھے گرفتار کیا گیا، اور نارووال اسپورٹ سٹی میں جو پاکستان کا پہلا ریزیڈینشل 14 کھیلوں کی دنیا کی بہترین سہولتوں کے ساتھ ایک کھیلوں کا اور تربیت کا منصوبہ تھا، جس کے ذریعے ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کی تربیت ملنی تھی، اسے نہ صرف متنازع بنایا بلکہ اس کو تباہ اور برباد بھی کر دیا۔ اس منصوبے کا آغاز 2009 میں ہوا تھا، جب میں کسی ایگزیکٹو عہدے پر نہیں تھا، لہٰذا نیب کی یہ شکایت کہ میں نے اسے اپنے حلقے میں شروع کیا حقائق کے برخلاف تھی۔ پھر نیب نے یہ کہا کہ اس میں 6 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل مالیت 2.9 ارب روپے تھی، وہ بھی ایک لطیفہ بنا۔ پھر نیب نے یہ کہا کہ بارڈر سے، بین الاقوامی بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ یہ منصوبہ شروع کیا گیا، حالانکہ یہ منصوبہ بارڈر سے زیادہ دور ہے جتنی کہ ڈیفنس سوسائٹی کا آخری فیز ہمارے واگا یا انڈیا بارڈر کے قریب ہے۔ تو یہ سارے بے بنیاد الزامات لگا کے میری کردار کشی کی گئی۔ اس کے باوجود جب نیب نے مجھے گرفتار کیا تو نیب کے جج کے سامنے نیب نے اعتراف کیا کہ مجھ پہ کسی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں بلکہ اختیارات کی غلط استعمال کا الزام ہے، اور نیب کے بقول وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا تھا کہ کھیل جنہیں ڈیوالو کیا جا چکا ہے وہ صوبائی دائرہ اختیار ہے، انہوں نے پی ایس ڈی پی سے صوبائی سبجیکٹ کا منصوبہ کیوں فنڈ کیا؟ تو جناب، کیا آج کوئی اس حکومت سے پوچھنے والا ہے کہ میرے خلاف تو صوبائی سبجیکٹ کے منصوبے کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے پہ نیب نے مجھے 2.25 مہینے جیل میں ڈال دیا؟ اس سال کی جو پی ایس ٹی پی ہے پی ٹی آئی حکومت کی، اس میں یونین کاؤنسل کے لیول کے منصوبے ہیں۔ نارووال اسپورٹ سٹی تو ایک قومی منصوبہ تھا جس میں گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر کے نوجوانوں نے آ کے تربیت لینی تھی۔ جو یونین کاؤنسل کی گلیوں اور نالیوں کے منصوبے وفاقی پی ایس ڈی پی میں شامل کیے گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس سے کون سی قومی خدمت لی جائے گی؟ لہٰذا ایک بھونڈے مقدمے کے اندر انتقامی کارروائی کر کے میری بھی کردار کشی کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا جس سے آج ہمارے مستقبل کے اولمپئنز نے ٹریننگ لینی تھی۔ نارووال اسپورٹ سٹی میں 2018 کے اندر پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے نمائشی میچ کھیلا، مصباح الحق نے کھیلا، حفیظ نے کھیلا، اسی طرح عبدالرزاق نے کھیلا۔ جتنے آج کرکٹ ٹیم کے آپ کے پلیئرز ہیں جو برطانیہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تقریباً ان سب نے اس کے اسٹیڈیم میں آ کے میچ کھیلا۔ نیشنل ٹیم تب میچ کھیلتی ہے کہ جب اس کی گراؤنڈ بین الاقوامی معیار کی ہوتی ہے، اور 2020 میں نارووال اسپورٹ سٹی کے اندر پی ایس ایل کا میچ کھیلنے کا نجم سیٹھی صاحب نے اعلان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، لیکن اس حکومت نے، عمران احمد نیازی صاحب نے آتے ساتھ اس منصوبے کی جو 14%
فنڈنگ رہتی تھی اس پر 86%، 86% فنڈنگ ہو چکی تھی۔ 2.9 ارب میں سے 2.5 ارب فنڈنگ ہو چکی تھی، صرف 40 کروڑ روپے باقی رہتے تھے۔ انہوں نے فی الفور وہ فنڈنگ بند کر دی، کام روک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو درآمد کی گئی تھی اور اس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی سپلائر کی طرف سے، وہ وارنٹی ایکسپائر ہو گئی اور وہ ایسٹرو ٹرف ضائع ہو گئی۔ وہاں جو ایتھلیٹک ٹریک تھا اس کے لیے کروڑوں روپے کا ٹریک امپورٹ ہوا، جس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی انسٹالیشن کے لیے، وہ وارنٹی ایکسپائر کی گئی اور وہ ٹریک ضائع ہو گیا۔ یہ کروڑوں روپے کی وہ درآمد ہے جس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ انڈور جمنیزیم میں کروڑوں روپے کی سنتھیٹک فلورنگ لگی تھی، اس کی کسی نے دیکھ بھال نہیں کی۔ وہاں جانوروں نے جا کے بربادی کی، وہاں پہ ویسٹ پھینکا اپنا، اور آج کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دروازے ٹوٹ گئے، شیشے ٹوٹ گئے۔ وہ پورا منصوبہ ایک موہنجو داڑو کا کھنڈر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے، کانٹریکٹرز کو ڈی موبلائز کر دیا، اور اب جب کانٹریکٹرز کو دوبارہ موبلائز کیا جائے گا تو سب کانٹریکٹرز اپنے کلیم بنائیں گے، کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی، اور وہ 40 کروڑ روپے جس سے یہ منصوبہ مکمل ہو سکتا تھا، اس کے لیے نہ جانے 2 ارب اضافی رقم لگے گی، 2.5 ارب لگے گی، 4 ارب لگے گی، یہ اب کسی کا بھی گیس ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے جس سے میں نے آج ریفرنس دیا ہے کہ عمران، اگر سپورٹس کا انفراسٹرکچر بنانا ایک جرم ہے، اگر نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کی سہولت دینے کے لیے اسکیم بنانا جرم ہے، تو اس منصوبے کو تباہ کرنا، اجاڑنا کیا جرم نہیں ہے؟ یہ تو اس سے بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ عمران احمد نیازی کی اس سیاسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان ایک کھیلوں کے بہترین منصوبے سے محروم ہوا ہے، اور اس پہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان اس غریب ملک کو برداشت کرنا پڑے گا، جو کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی اور جو کانٹریکٹرز کے کلیم ہوں گے۔ لہٰذا آج یہ میں نے ریفرنس دیا ہے نیب کے چیئرمین کو کہ وہ فوری طور پہ ایک ولفل ڈیفالٹ اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا مقدمہ بنائیں، جس سے کہ اربوں روپے کا اس قومی منصوبے کو نقصان کیا گیا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس منصوبے کو فی الفور مکمل کیا جائے تاکہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو ان کا حق مل سکے۔ اور یہ نیب کا ادارہ جو صرف مسلم لیگ نون کی کردار کشی کر رہا ہے، جو مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو عمران خان کے فرمائشی پروگرام پہ گرفتار کرنے کی فیکٹری بن چکا ہے، کیا اس کو پی ٹی آئی کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ کیا اس کو گندم اور چینی کا بحران نظر نہیں آتا؟ 50 روپے کی چینی کو 90 روپے کلو کس نے کیا؟ نیب نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ ہمارے لیے تو 40 سال پرانے مقدمے کھل جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی 300 ارب کا ڈاکہ ڈالے غریبوں کی جیب پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 500 گنا قیمتیں دوائیوں کی بڑھائی گئیں، پی ٹی آئی کے وزیر کو برطرف کیا گیا، اور عمران احمد نیازی صاحب نے شاید اس میں حصہ وصول کیا تھا، بجائے اس وزیر کو نیب کے سپرد کرنے کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ کیا نیب کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا نیب جو ہماری ضمانتوں کے خلاف تو اپیل کرنے کے لیے 2 گھنٹوں میں اجلاس بلا لیتا ہے، کیا یہ بی آر ٹی کے سٹے کو کینسل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں جا کے استدعا نہیں کر سکتا؟ کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل بی آر ٹی پشاور میں ہوا ہے۔
نیب بتائے اس میں کیا کیا گیا. اور لوگوں کو اور گڈ گورننس کو منہ چڑھانے کے لیے وہ بلیک لسٹڈ کمپنی جس نے بی آر ٹی کو تباہ کیا ہے اس کو لاہور شہر میں اور اسلام آباد میں من پسند ٹھیکوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ جو گھپلا پشاور کے اندر کر کے اس منصوبے سے پیسہ نکالا ہے وہ پیسہ یہاں سے پورا کیا جا سکے. یہ دیدہ دلیری سے جو حکومت کرپشن کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران پیدا ہو جائے. کون ذمہ دار ہے اس آٹے کے بحران کا؟ کس نے جیبیں بھری ہیں؟ یہ کرپشن کی جو فیکٹریاں پی ٹی آئی نے کھولی ہوئی ہیں، کیا نیب کو یہ کرپشن نظر نہیں آتی؟ یہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ سب سے پہلے میں خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا، آج میں وزیر اعظم عمران احمد نیازی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیانت ایمانداری کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں تو چیئرمین نیب کو ابھی خط لکھیں، آج کی تاریخ میں خط لکھیں کہ جناب والا میں ایمانداری کا چیمپئن ہوں، میری کابینہ میں کوئی غلط بندہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنی کابینہ کو سب سے پہلے آپ کے سامنے احتساب کے لیے خود سمیت پیش کرتا ہوں اور ہمارا احتساب کیجیے. کیا عمران احمد نیازی یہ خط لکھ سکتے ہیں؟ اس وقت عمران احمد نیازی کرپشن کی سب سے بڑی چھتری بن چکا ہے جس کے نیچے سب کرپشن کے مگرمچھ جمع ہیں اور ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کو تحفظ حاصل ہے. اور یہ نیب کے ذریعے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے افسروں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. انہیں بلا کے کہا جاتا ہے یہ گرفتاری کا آرڈر ہے اور ادھر وعدہ معاف گواہ بنو. وہ کہتے ہیں جناب کس بات کے وعدہ معاف گواہ بنے؟ انہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیروں کے خلاف کوئی جھوٹا بیان دے دو کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا، انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالا تھا. نتیجہ کیا ہے کہ آج پاکستان کا کوئی افسر اس انتقامی کارروائی کی وجہ سے 10 روپے کے فیصلے پہ بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انتقامی ایجنڈے نے پاکستان کو بدترین فیصلہ سازی کے بحران میں دھکیل دیا ہے. کسی دفتر میں کوئی افسر فائل سب کھیل رہے ہیں، فائلیں گھومتی ہیں، کوئی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ اپنے پینشن کے پیسے وکیلوں کو نیب کے سامنے احتساب کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ وہ تباہی ہے جو اس حکومت نے نیب اور نیازی گٹھ جوڑ سے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اب ہم تمام ریفرنس لائیں گے پی ٹی آئی کے خلاف اور دیکھیں گے نیب جو کہتا ہے کہ جی ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، آج میں نے آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہینڈسم فیس نہیں دیکھیں گے، آپ یہ کیس دیکھیں گے. پاکستان کے اربوں کا نقصان ہوا ہے اور اس کا نوٹس لیں گے. میں انتظار کروں گا.